إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل خاص سے، اپنی رحمت خاص سے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ملنا یہ اللہ کے فضل کا ملنا ہے۔ جیسے آدمی کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بہتری، کوئی اونچی اور بلند چیز تلاش کرے اور پا جائے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مومن کے لیے بہت بڑی خوشی کی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اسے اللہ کا کوئی فضل مل جائے، کوئی رحمت مل جائے، کوئی بخشش اور توبے کی قبولیت کا کوئی بڑا سورس مل جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے فضل اور رحمت کے لالچی اور متلاشی ہوتے ہیں، انہیں یہ مہینہ ملنے کے بعد ان کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرح سے الگ ہی ان کی دیوانگی ہوتی ہے۔ وہ لگے رہتے ہیں اس مہینے میں، روزے سے بہت ساری اپنی مشغولیات چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارا اپنا نیٹ ورک اور شیڈول توڑ دیتے ہیں۔ کیسے لگے رہتے ہیں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور ہمارے عزیز، ہماری بیٹیاں لگی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں دیا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس اللہ تعالیٰ کے انعام کی قدردانی ہے اور اس چانس کی ایک طرح سے قیمت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ موقع ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی یہ چانس ہے اللہ کی طرف سے جو بندے کو ملا ہے اور ملتا ہے۔ اسی لیے وہ بڑے دانا ہیں، بڑے سمجھدار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ۔ بہت سارے لوگ اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سوچئے ہمارے وہ بھائی جو 10 دنوں سے آج اعتکاف میں ہیں، آخر کیوں ہیں؟ وہ کیا تعلق ہے؟ کیا ملنے والا ہے؟ اپنے گھر کا رشتہ، اپنے کاروبار کا رشتہ، اپنے نوکری کا رشتہ، اپنی روزی کا رشتہ، اپنے سارے نیٹ ورک سے انہوں نے الگ کر کے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے ایک حصے میں اور اپنے اپنے معتکف میں وہ بیٹھ گئے۔ کیا مقصد ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ رب العالمین سے لو لگانے کا، رب العالمین سے مناجات کا، رب العالمین سے جڑ جانے کا ایک الگ ہی یہ موقع ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے وہ بڑے سعادت مند ہیں۔ ہم سب کو اس موقع پر اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی
عبادتوں کو، کوششوں کو، نیک اعمال کو اللہ قبول کرے، اور ایسے ہی ان بھائیوں کے جو لوگ اس میں پوری جد و جہد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لگاؤ اور لالچ جو پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر، تو اس لالچ سے اس کو سرور ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھو جو لگے ہوئے ہو کہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، خاص طور پر ایک روزے دار کو جب افطار کا وقت آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ایک اللہ کے فضل کو پا کر کے، ایک اللہ کے فریضے کو اپنے اوپر واجب پا کر کے، اور اسی طرح اللہ کی عبادت کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے وہ پورا وقت پورا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، بڑا سرور ملتا ہے، بڑا سرور اس کو اس پر ملتا ہے کہ اس روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کو نیکی کی لذت کب ملتی ہے؟ جب نیکی اور نیک کام کی فضیلت کا اور بدلے کا اس کو ایمان اور یقین ہوتا ہے، یقین ہے بدلے کا اللہ کے ہاں، تو اس کو نیکی کے لیے جد و جہد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ تکلیف اٹھاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، تکلیف اٹھاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، کیوں؟ اس کی نظر ہے، اس کا ایمان ہے اللہ کے وعدے پر، یعنی یقین ہے، اور اس کی نظر ہے اس اللہ کے بدلے پر جس کی کوئی مثال نہیں۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر گمان بھی نہیں گزرا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انعام کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بدلے میں، اور جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کسی کے دل و دماغ میں وہ بات نہیں آ سکتی، اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تھوڑی سی چھوٹی یا بڑی مثالوں سے کہ کچھ بندے کے سمجھ میں آئے، کچھ بندے کے سمجھ میں آئے، ورنہ بندے کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے انشاءاللہ اللہ نے جو نیکیوں کا بدلہ اور بالخصوص روزے کا بدلہ جو جنت کی صورت میں رکھا ہے، ہاں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بندے کو نیکی پر لذت کب ملتی ہے، نیکی کے لیے اس کو تڑپ کب رہتی ہے؟ جب اس کو ایمان ہو اور یقین ہو۔ ایک ایمان والے بندے کے لیے دن بھر بھوکا رہنا، ایک ایمان والی خاتون کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے کے ساتھ گھر کے سارے کام کو انجام دینا، گھر کی ضروریات ہیں، گھریلو کام ہیں، کھانے پینے پکانے کے مسائل ہیں، مہمانوں کے آنے جانے کے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کو اتنی خوش اسلوبی سے ایک خاتون انجام دیتی ہے، وہ اس لیے انجام دیتی ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ روزے کے ساتھ گھر کا کام بھی نیکی ہے، شوہر کی خدمت بھی نیکی ہے، بچوں کی دیکھ ریکھ بھی نیکی ہے، مہمانوں کا خیال رکھنا بھی نیکی ہے، ذمہ داری ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ خاتون کیسی رہی ہوگی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوہر کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد شوہر کے دوست احباب گھر میں آ گئے اور میزبانی کر دیا۔ آپ سوچئے کیسے کر دیا؟ ایک ماں کا بیٹا گھر میں مر گیا، ابھی شوہر کو خبر نہیں ہے، شوہر آ کر کے پوچھتا ہے بیٹا کیسا ہے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ جو جواب دیا وہ جواب دیا، آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور حدیث اور واقعہ ہے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ اس خاتون نے اپنے شوہر کے ساتھ آنے والے دوست احباب کی ضیافت کیسے کر لی، جس کے گود کا اور جس کے جان کا ٹکڑا مر چکا ہے۔ یہ سب ایمان پر منحصر ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہمیں کہیں دقت لگتی ہے، کہیں عبادت میں، کہیں مشکل لگتی ہے نیکی کے کام میں، کہیں ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ایمان اور اس نیکی کے بدلے کا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے، ایک تابعی ہیں، ان کی عادت ہے جب مسجد میں آتے ہیں کچھ جیب میں گھر سے رکھ لیتے ہیں، صدقہ کر دوں گا۔ ایک دن کچھ نہیں ملا تو پیاز رکھ لیا، کھادا رکھ لیا، تو ان کا ایک بچہ کہتا ہے کہ ارے یہ تو کپڑے میں بو آ جائے گی، کیا کر لیا آپ نے؟ کہا کچھ نہیں ملا تو یہی رکھ لیا، دے دوں گا صدقہ۔ کہتے ہیں میں نے ایک صحابی رسول سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ بندے کے لیے، صدقہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن سایہ بن جائے گا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے کیسے کر سکتا ہے آدمی؟
یہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو اللہ کے نبی کی بات پر اور نیکی کے بدلے پر یقین ہے. لذت نہیں ملتی، آمادگی نہیں ہوتی، بھاری بہت پڑ جاتا ہے. کیسے بھاری پڑ جاتا ہے؟ بھاری اس لیے پڑ جاتا ہے کہ ایمان کمزور ہے، حکم کی ادائیگی کے لیے بندے کے اندر آمادگی نہیں ہے، اور وہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، شکرانے کا تصور نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارا یہ بدن ہے، ہماری یہ باڈی ہے، جسم ہے، اس کا شکرانہ نماز ہے، اس کا شکرانہ نماز ہے. اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. جتنا ہی شکر گزار ہوتا ہے اتنی برکت آتی ہے اس کی زندگی میں، اس کے نیک اعمال میں. بہتوں کو دیکھا جاتا ہے، ہم ہی اپنے آپس کے ہم ہی بھائیوں میں، چھوٹے بڑوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی بڑی محبت ہے، اس کے لیے وقت ہے، جذبہ ہے، قربانی ہے، اور اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں. لیکن مال ایسا لگتا ہے کہ اسے ہاتھ ہی نہیں کھلتا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو ایسے ہی سمجھنے کی توفیق دے جیسے دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ نماز یہ ہمارے جسم کا شکرانہ ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ اور صدقہ یہ مال کا شکرانہ ہے. جسم ہے، زندگی ہے، صحت ہے، استطاعت بھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے. ایسے مال ہے، آپ سوچئے مال ہے، صحت اللہ نے دی، مال بھی اللہ ہی نے دیا، یہ سب مال اللہ کا ہے، یہ ہم سب اللہ کے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہمارے میں کوئی مرتا ہے، وہ ہمارے گھر کا، ہمارے جسم کا، ہمارے جان کا کوئی کلیجے کا ٹکڑا ہو تو کہتے ہیں انا للہ. ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے ہی ہیں. تو مال بھی اللہ کا. مال بندہ خرچ کرتا ہے، کب خرچ کرتا ہے؟ خوشی سے، اور اسے سکون حاصل ہوتا ہے، لذت ملتی ہے. خرچ کیا تو لذت محسوس ہوئی. کیسے محسوس ہوئی؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکرانہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے واجب کا مال میں جو شکریہ واجب ہے اس کو ادائیگی کی توفیق مل گئی، اور احساس کرتا ہے بندہ مجھے اللہ نے مال دیا، مجھے جیسے بھائیوں کو، ایمان والوں کو، چھوٹے بڑوں کو میری طرف پھیر دیا، میرے پاس آئے. وہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا مجھے، اور بہت سارے بھائیوں کو اور اپنے بندوں کو مال نہیں دیا. اتنی عزت بخشی رب العالمین نے مجھے کہ میرے پاس میرے ہی جیسے لوگوں کو لوٹایا، اور میرے پاس وہ آتے ہیں. میرے اوپر شکرانہ اس مال کا جو رب العالمین نے دیا ہے واجب ہے. کسی کو لوٹانا ہمارے نبی کی سنت اور آپ کی شان جو ہے وہ عجیب تھی. ایک آدمی جتنا ہی سنت کا اور آپ کا اور آپ کے طریقے کا لالچی ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، ویسی ہی اس کی عادت ہوگی. وہ تو نہیں. ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. کبھی بھی آپ سے مانگا گیا ہو تو آپ نے کبھی نہیں نہ کہا، کبھی نہیں نہ کہا. اور رمضان کا مہینہ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ سے بڑا سخاوت والا کوئی نہیں تھا. کتنے مالدار تھے آپ، کتنا مال اور کیا ذخیرہ رہتا تھا آپ کے پاس، کیا بیلنس رہتا تھا آپ جانتے ہیں. لیکن جو کچھ ہاتھ میں آتا تھا اس اعتبار سے آپ کا ہاتھ خرچ والا تھا، بڑے سخی تھے آپ. اور رمضان میں آپ کی سخاوت تو حد سے زیادہ ہوتی تھی. تو جو آدمی سنت کا لالچی ہوتا ہے، سنت کا حریص ہوتا ہے، اپنے نبی کی محبت کرنے والا ہوتا ہے، نبی سے محبت کی اصل دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی کا جو طریقہ ہے اس کا فالو اپ کرے، اس کی پیروی کرے، لالچ کرے. ہمارے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ آتا تھا تو رمضان میں پورے سال میں سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے. تو سب کو موقع دے دیا. آپ کی غریبی آخری درجے کی اور آپ کی سخاوت سب سے بلند درجے کی. تو جہاں بڑوں کو موقع دیا، کہا جنہوں نے تقاضوں کو پورا کیا. بعض موقع پر بعض صحابہ نے جو تقاضے تھے پورا کر دیا، کہا یہ ہماری طرف سے پورا کر. تو اللہ کے نبی نے کہا اتنا بڑا کام امت کے اور ایمان والوں کے لوگوں کی ضروریات کو ایک بندہ کھڑا ہو کر کے پورا کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ کے ہاں معاف کر دیا جائے گا، اس کے لیے جنت ہے. اتنا بڑا کام کر دیا. مال اللہ کا، دی ہوئی نعمت اللہ کی، لیکن ایمان اور یقین کے بغیر بندہ کر نہیں سکتا.
تو جہاں بڑوں کے لیے اللہ نے موقع دیا وہاں چھوٹوں کے لیے اپنے نبی کی کیا سنت بتا دی، کیا نبی کے ذریعے اسوہ حسنہ قائم کر دیا کہ نبی کا امیر امتی اور نبی کا غریب امتی کوئی محروم نہیں ہے، سب فائدہ اٹھاؤ، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی بخششیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے والے کا خرچ 1,00,000 والے پر بھاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے غریب بھائیوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، اور کیوں نہ ہو، جس نے مالداروں کو مالدار بنایا اسی نے غریبوں کو غریب بنایا ہے، لیکن وہ تو مہربان ہے سب پر، وہ سب کو بخشنا چاہتا ہے، سب کو نیکیاں کمانے کا موقع دیتا ہے۔ 1,00,000 روپیہ خرچ کر کے نیکی کمائے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کے دیے ہوئے مال کا شکرانہ ادا کرے، تو جس کے پاس کم ہے اس کو کہا کم میں تم اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رضا حاصل کر لو، اللہ کی پکڑ اور غضب سے بچی جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے 1 درہم خرچ کرنے والا 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے کبھی آگے بڑھ جاتا ہے وہ؟ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے والے سے 1 روپیہ خرچ کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے تو سوال تو فوراً پیدا ہوگا کہ یہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ سے بھی پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایک شخص کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے، بہت مال دیا ہے، لاکھ دیا ہے، کروڑوں دیا ہے، 1,00,000 روپیہ خرچہ کر دیا، اور ایک آدمی کے پاس دیکھو 2 درہم ہے، اس نے اٹھا کے 1 درہم خرچہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس 2 درہم ہے، یہ 2 درہم بھی میسر ہے اللہ ہی کی طرف سے، اور جس کے پاس 100 لاکھ سے زیادہ کروڑوں ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ لیکن دیکھیں موقع کیسا ہے، موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے کہ سب کو اللہ نے موقع دے دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے موقع کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی حوالے نہیں دیتے رہنا چاہیے۔ حوالے آدمی حوالہ دیتا رہتا ہے، حوالہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسی میں جتنا دیا ہے اسی میں ہم مسئول ہیں، اسی میں ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور ہمارے اس نظریے کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، تھوڑا سا خرچ کیا اور بڑھا کر کے اسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے برابر کر دیا، تھوڑا سا ہی ہے بندے کے پاس۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات یہاں سے چلی تھی کہ بندے کو لذت ملتی ہے۔ کب لذت ملتی ہے؟ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اسے مضبوطی ہوتی ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ تھوڑا سا اسپیشل ٹریٹمنٹ کسی کو ملے، تھوڑا سا خاص کسی کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا جائے تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ کتنا اہم آدمی ہے، اس کے لیے VIP ٹریٹمنٹ ہے، اس کے لیے الگ ہی پروٹوکول ہے۔ آدمی سوچتا ہے ہمارے لیے بھی ہوتا تو اچھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ باب الریان ہے، ریان گیٹ۔ حدیث میں آتا ہے روزے داروں کو جنت میں داخلے کے لیے رب العالمین نے اسپیشل گیٹ بنایا ہے، اسپیشل گیٹ، یہ اسپیشل گیٹ ہے، روزے داروں کے لیے اسپیشل گیٹ ہے۔ روزے دار جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو یہ گیٹ بند کر دیا جائے گا۔ ایک روزے دار کو اللہ تعالیٰ کے اتنا اسپیشل برتاؤ، اتنی بڑی عزت کا اگر ایمان ہے تو آپ بتائیے اس کو روزہ رکھنا مشکل نہیں، اس کو روزہ رکھنا اس کے لیے سکون قلب اور اس کے ایمان کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، ایمان ہے اس کا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، اپنوں میں ہی سوچتے رہتے ہیں کہ آخر یہ بدلاؤ کیوں نہیں ہوتا، یہ سوچ کیوں نہیں بدلتی، یہ دل و دماغ کیوں نہیں بدلتا۔ نیکیاں جب کریں گے اور ایمان کے ساتھ کریں گے، اور ایمان ہوگا کہ نیکیوں کا بدلہ ہے، نیکیوں کا بدلہ، تو نیکیاں کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ دنیا میں بہت بڑی نیکی ہے لوگوں کو معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آپ بتاؤ، ہم آپ سوچیں
اپنی زندگی میں، اپنے تجربے میں، اپنے رات دن کے معمولات میں کہ ہمارے لیے معاف کرنا سب سے بڑا ٹیڑھا کام ہے، سب سے بڑا ٹیڑھا کام. لیکن جس مومن بندے کا ایمان اور یقین ہو کہ معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا بندہ، بڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اپنے کسی بھائی سے جس سے ظلم ہوا، زیادتی ہو گئی، سرکشی ہو گئی، حق تلفی ہو گئی، معافی کا موقع ہے، معافی کا مسئلہ ہے. معاف کر دے گا بندہ اس وقت جب اسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. ہم میں ہر آدمی گناہگار ہے، رب العالمین اپنے گناہگار بندے کو معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے، دیکھیے کہ ایک شخص تھا، تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، اس کی طرف سے وصولی کرنے والے تھے. تو اس کا کہنا تھا کہ جو آدمی مشکل میں ہوگا پیمنٹ کرنے میں، دینے میں، اس کے ساتھ رعایت کرنا، بہت مشکل میں ہوگا تو معاف کر دینا. حدیث میں آتا ہے وہ شخص جب مر گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اس کی حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ سب گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. تو کہتا ہے یہ سب میرے گناہ ہی ہیں، یہ سب میرے گناہ ہیں. اے اللہ یہ سب گناہ ہیں میرے، مجھے یاد نہیں میری کون سی نیکی ہے. ایسی حالت میں جب گناہوں کے دفتر ہی دفتر ہوں تو آدمی کو یاد بھی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تیری ایک نیکی تھی، تو میرے کمزور بندوں کو، مشکل میں پھنسے ہوئے بندوں کو مہلت دیتا تھا، معاف کرتا تھا جب وہ مشکل میں ہوتے تھے. آج تو مشکل میں ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. آپ بتائیے یہ کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا ایمان نہیں ہے، سچا اور پکا ایمان نہیں ہے کہ اس معافی کا بدلہ کتنا بڑا ہے. آپ پڑھتے ہیں قرآن، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کتنا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں تو آتا نہیں عام طور پر، لیکن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعے ہمیں ذکر کے، خطبوں کے، نصیحتوں کے، مدارسہ کے دیے ہیں، تو اسے ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی منافقوں کی طرف سے، تو آپ کا خالہ زاد بھائی بھی اس افواہ کا شکار ہو گیا جو سازش رچی تھی خاندان نبوت کی عزت پر داغ ڈالنے کے لیے، ان کی عزت گھٹانے کے لیے منافقوں نے. اب وہ بھی غریب رشتہ دار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کفالت بھی کرتے تھے، یعنی کفالت کا مطلب اس کا گھر خرچ بھی چلاتے تھے. آپ سوچئے اس کے باوجود کبھی کبھی پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ بھی پروپیگنڈے کی زبان بولنے لگتے ہیں. انہیں پتا نہیں قسم کھا لیا حضرت ابوبکر نے کہ اب میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں اور بتایا کہا میرے بندے اس صدیق کائنات کو بتاؤ کہ کیا اسے اللہ کی بخشش محبوب ہے کہ نہیں، معافی بتاؤ میرے بندے کو. غلطی کیا، کارروائیاں ہوئی، ناقابل برداشت ہے، بات یقیناً ناقابل برداشت ہے، لیکن بتاؤ میرے بندے کو، میرے اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے عظیم انسان کو کوئی باپ نہیں برداشت کر پائے گا، یقیناً یہ بات ہے. یہ بتاؤ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، بتاؤ کہ کیا معافی کے بدلے میں اللہ تمہیں بخش دے، یہ چیز تمہیں محبوب ہے کہ نہیں ہے. ابو بکر کو اللہ کے نبی نے بلا کر کے سنایا، کہا قرآن یہ اترا ہے. تو کہتے ہیں معاف کر دیا مصطح کو، ایسے ہی دیتا رہوں گا جیسے تہمت لگانے سے پہلے دیتا رہا. یہ کون کر پائے گا؟ کس کا کلیجہ ہے، کس کا دل ہے؟ کسی کا دل نہیں ایسا ہو سکتا جب تک دل میں ایمان نہ ہو، جب تک کہ معاف کرنے کے بدلے پر یقین نہ ہو، نہیں آدمی کر پائے گا. یہ رمضان کا کتنا سبق ہے ہماری زندگی کے لیے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کے بدلے پر یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. اس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کثرت سے خرچ کرتے ہیں. مالدار خرچ کرتا ہے، کرنا ہی ہے، غریب خرچ کرتا ہے. سب کے ہاتھ رب العالمین چاہتا ہے کھلے رہیں. لاکھ دینے والے کا بھی ہاتھ کھلا رہے،
1 روپیہ دینے والے کا بھی ہاتھ کھلا رہے، لینے والا ہے تب بھی دینے والا بنا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے یہاں گوشت آ گیا، گوشت تو پتہ چلا کہاں سے آیا ہے، پتہ لگا کہ آیا ہے فلاں عورت کے یہاں سے، ایک خاتون نے بھیجا ہے۔ خاتون، وہ غریب خاتون، بتایا گیا آپ کو کہ یہ صدقے کا گوشت تھا، انہیں گیا ہے اور وہ گوشت آپ کو بھی انہوں نے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں یہ صدقہ اس خاتون کے لیے تھا، اس خاتون نے جب مجھے بھیج دیا تو میرے لیے اس کی طرف سے ہدیہ ہو گیا، لہا صدقۃ ولنا ہدیہ۔ دیکھیے کیسی طلب ہوتی ہے، کیسی طلب ہوتی ہے، کیسا موقع ہوتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو دیکھا گیا، کہتے ہیں ہم مدرسے میں جاتے ہیں تو چائے نہیں پیتے وہاں کی، کھانا نہیں کھاتے وہاں کا، کیونکہ وہاں صدقہ اور زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے اور وہی مد انہیں ملتا ہے۔ یہ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر صدقہ حرام تھا، لیکن صدقہ اس کے آپ کے لیے، لیکن آپ کے پاس جو آئے گا بطور ہدیہ وہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، بھلے صدقہ ملے ہوئے مال سے آیا ہو۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، آپ اسے زکوٰۃ اور صدقے سے مدد کرتے ہیں، کیا آپ جائیں گے اس کے یہاں تو آپ کہیں گے کہ تیرے پاس جو گھر میں خرچ ہے کھانے پکانے کا، میزبانی مہمان نوازی کا، وہ تو صدقے اور زکوٰۃ کا ہی مال ہے، مجھے نہیں کھانا ہے۔ ایک موٹی سی بات، ایک سیدھی سادی بات، لیکن دیکھا جاتا ہے موقع پر کچھ لوگ علم کم ہوتا ہے، بزرگی زیادہ دکھاتے ہیں، اور یہ ان کی نیک نیتی بھی ہوتی ہے، ہم ان کی نیتوں پر بات نہیں کرتے، لیکن نیتیں علم سے ہوتی ہیں صحیح۔ نیتیں آپ اپنی طرف سے طے کر کے بنائیں گے اور بزرگی ثابت کریں گے تو بتایا تو ہے شریعت نے ہمیں کھول کھول کر کے کہ ایک آدمی اگر یہ سوچے اس کی نیت ہے کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، پوری رات، بڑی اچھی نیت ہے، لیکن اسے پتا نہیں کہ پوری رات عبادت کرنا یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت کے خلاف بزرگی کے نام پر، دینداری کے نام پر آدمی اگر کرے گا تو اس کی وہ دینداری بزرگی اس کے لیے وبال ہے، یہ سبق ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ مبارک مہینہ دیکھیے کتنے نیک اعمال اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور اس سے فیضیاب بہراور وہی ہوتا ہے، حوصلے کے ساتھ لذت اسی کو ملتی ہے، سکون اسی کو ملتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے اور جس کو آخرت کی لالچ ہوتی ہے آخرت کی۔ کہیں کہیں بندہ کمزور پڑتا ہے، دشواری ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ دشواری کیسے دور ہوگی، پریشان ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہتے ہیں میرا دل بڑا سخت ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم آپس میں کہتے ہیں کہ ارے فلاں کا دل نرم ہے، فلاں بڑا سخت دل ہے، سخت زبان ہے، نرم زبان ہے۔ تو آئے تو کہنے لگے میرا دل بڑا سخت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نرم کیسے ہوگا؟ ہم سوچے ہمارے پاس مال ہے، ہمارا ہاتھ کھلتا نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، صحت مند ہیں، آفسوں میں بیٹھے رہیں گے، اپنے نیٹ ورک کاروبار اور اپنے مسائل میں الجھے رہیں گے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے موقع نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے، نام نہیں لے سکتا، ایک بھائی تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، وہ مسجد میں عام طور پر کم آتے تھے، تو ایک بزرگ آئے، انہیں نصیحت کرنے لگے، کہا کیا آپ کے شان کے مطابق مسجد نہیں ہے؟ کیا آپ کے شان کے مطابق مسجد نہیں ہے، یا آپ مسجد کے لائق نہیں ہو؟ وہ بندہ ایک دم شاک ہو گیا۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کا مرکز ہے محلے کا، کوئی بھی ہو مسجد سے دور نہیں ہو سکتا۔ مسجد سے دور ہوا، علماء سے دور ہوا، جماعت سے دور ہو گیا، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے اس مقصد کو سمجھے نا، آدمی سمجھے نا، یہ مقصد رمضان آیا ہے تقویٰ کا مقصد لے کر کے، بندہ کمزور ہوتا رہتا ہے یا کمزور ہے، اس کی کمزوری دور کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے وسائل اور سورسز اس نے رکھے ہیں۔ اسی میں یہ ہے جیسے وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں میرا دل بڑا قسی ہے،
سخت ہے، سخت دل ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نرم کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یتیم پر شفقت کرو، یتیم کو کھلاؤ اپنے ساتھ، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرم ہو جائے گا تمہارا دل، نرم ہو جائے گا۔ نیکیاں کرنے سے کبھی کبھی ہم سب دو چار ہوتے ہیں، بہت سارے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، بہت سارا ذہن بگڑا اور بدلا ہوا ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، ہماری طبیعتیں بدلی رہتی ہے۔ تو جس ایمان پر ہم جیتے ہیں، جس حوالے سے ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں، اس کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ اس کا تقاضا یہی بنتا ہے، ایمان کا تقاضا زندگی میں آنا چاہیے، آخرت کا یقین آنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، کہا قیامت کا منکر یتیموں اور کمزوروں کو دھتکارتا ہے۔ جس کے پاس طاقت آئی، جس کے پاس کوئی پاور آیا، وہ اپنے کمزوروں پر، یتیم تو سماج کا کمزور ہوتا ہے، بہت بڑا کمزور، لے دے کر کے ایک ماں ہوتی ہے، وہ ماں اپنی ماں ہونے کی حیثیت سے کمزور، اپنی عمر میں کمزور، اپنی پوزیشن میں کمزور، حالات سوچ کے اعتبار سے کمزور، کچھ نہیں کر سکتا، یتیم ہے یا کوئی کمزور ہے۔ کون ظلم کرے گا یتیم پر؟ کون دھتکارے گا، جھڑکے گا یتیم کو؟ ہماری طبیعتیں دیکھیے، کبھی دیکھیے کہ کیسی ہیں۔ آدمی کمزوروں کو کھا جانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اسی وقت ہوگا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، کہا یتیموں کو دھتکارنے والا، کمزوروں کو جھڑکنے والا، ان کو بلا وجہ سنانے والا، ان کے ساتھ غلط برتاؤ ٹریٹمنٹ کرنے والا کون ہوگا؟ وہ جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے قیامت کے حساب و کتاب کا، منکر ہے۔ اگر منکر نہ ہوتا تو یہ حرکت نہیں کرتا، اور اگر اس کا ایمان ہوتا کہ ایک یتیم کی مدد، ایک کمزور کا سہارا بننا بہت بڑے گناہوں کے بیچ میں اللہ کے سہارا کا یہ ذریعہ ہے، بہت گناہ کر ڈالا بندے نے، لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کمزور کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ امت کی شان ہونی چاہیے، بالخصوص امت میں مالدار لوگ ہوں، امت میں صحت مند لوگ ہوں، امت میں بڑے خاندان کے لوگ ہوں، امت میں سیاسی طاقت رکھنے والے لوگ ہوں، دولت رکھنے والے لوگ ہوں، حکومت والے لوگ ہوں، ان کی شان ہونی چاہیے اس امت کی۔ اس امت میں ہمارے طاقتور نوجوان ہو، وہ کیا شان ہونی چاہیے کہ وہ کمزوروں کے لیے کھڑے ہونے والے رہیں، کمزوروں کے لیے کھڑے ہونے والے رہیں، مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے ہونے والے رہیں، اور ان کا ایمان ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں کا حق مارنا یا ان پر ظلم کرنا تو یہ تو ہماری زندگی سے باہر رہنا چاہیے۔ ہماری شان، ہماری پہچان کیا رہنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی موقع دیا وہ یہ کہ وہ کام آ جائے، وہ کام آ جائے غریبوں کے، وہ کام آ جائے ان کے جو امیدیں باندھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ جن سے لوگ امیدیں اچھی باندھتے ہوں، اچھی امیدیں، اور بہت بدترین لوگ ہیں لوگوں میں جن سے لوگ نا امید ہوں، ان سے شر کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں رمضان کی اس مناسبت پر جب ہم دیکھتے ہیں، یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیے امت کی شان یہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر کو جب خلیفہ بنایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، خلافت مل گئی تو کہنے لگے کہ میں آپ سے اچھا نہیں ہوں، میں آپ سے اچھا نہیں ہوں، لیکن میری مدد کرو۔ آپ خلیفہ ہے تب بھی ہو، اللہ کی مدد کے بعد دنیا اسباب کی ہے، اسباب کے ساتھ خلافت کرے گا۔ لوگ سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، مدد نہیں کریں گے، کھڑے نہیں رہیں گے، مشن کا ساتھی اور سپورٹر نہیں بنیں گے، کام کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں مدد کرو میری، کہیں غلطی ہو تو مجھے پکڑو، اور کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ کمزوروں سے طاقتوروں کا ہاتھ پکڑ لوں، کمزوروں کا جو حق ہے طاقتوروں پر انہیں لوٹا دوں، میری ذمہ داری ہے۔ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے
اور صحیح شعور رکھنے والا یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی لائق ہمیں اگر بنایا ہے تو میں کام آ جاؤں، اور اس لیے کام آ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کام آئے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے گناہگار آدمی جب اپنے گناہوں اور ظلم کے دلدل میں پھنسا ہوگا اور مظلوم آدمی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی راستہ نکالے گا کہ مظلوم کو دکھائے گا اپنی جنت دکھائے گا، کہا معاف کر دے اپنے بھائی کو، یہ لے جنت ہے اس معافی کے بدلے میں۔ تو بندہ کیا کرے گا؟ اسے تو جنت ہی چاہیے، معاف کر دے گا۔ آج ہمیں اگر بہت یقین نہیں بنتا ہے تو بھی ہمیں اس حوالے سے یقین رکھنا چاہیے کہ مومن ہیں تو یقین کی بنیاد پر ہی مومن ہو سکتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اور اس کا سبق میرے بھائیوں یہی سب ہے، توبہ کا سبق ہے۔ توبہ کا اصل سبق ہمارے لیے توبہ کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا، عبادتیں اس مہینے میں کئی ایک ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دی، یہ عبادتیں کرو، ان کا بدلہ ہے، ایمان رکھو، ثواب پر اور اجر پر یقین رکھو، نظر رکھو اجر پر، اور اس کا ایک ایک پل، ایک ایک وقت استعمال کرو۔ آج آخری دن ہے، یقیناً آج آخری ہی دن ہوگا، ہو سکتا ہے یہ آخری دن ہے ہمارا اس مبارک مہینے کا۔ شروع ہوا تو بھی جمعہ کا دن تھا، پہلا رمضان، اور آج آخری رمضان بھی یہ سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ آج ہی آخری دن ہے۔ تجربات سے اور دوسرے گلف مچاد سے یہ آخری دن ہے میرے بھائیوں۔ اس مبارک مہینے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بندے کے اندر بندیوں کے اندر فرما برداری کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور جو کچھ پچھلا تھا ان کا معاف کر دیا جائے۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگلی زندگی کے لیے تقویٰ ہو جائے، یعنی پاور پیدا ہو جائے، کنٹرولنگ اور صلاحیت پیدا ہو جائے نیکی کرنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے ہماری صلاحیت تیار ہو جائے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، توبہ ہم کر لیں میرے بھائیوں، ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لیں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر توبہ کرنے والے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی ہو، سانس گلے میں اٹکنے لگی ہو، گرگرا جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ بڑھاتا ہے، رات کا گنہگار توبہ کر لے میں معاف کرنے والا ہوں، رات میں ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کا گناہ کرنے والا توبہ کر لے، دن میں ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات میں جرم کیا تو توبہ کر لے۔ تو توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ توبہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ دونوں بہت بڑا عمل ہے اور دونوں بہت مشکل ہے، ہماری زندگیوں میں دیکھ لی، دونوں بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، ہم توبہ کریں۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما کر کے ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ آخری وقت جو بچا ہے، اس آخری وقت کو بھی ہمیں حوصلے سے، ہمیں فکر سے، ہمیں تیرے بدلے پر یقین رکھتے ہوئے اے اللہ اس کو استعمال کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بن کر کے جینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ناشکرا بندہ بن کر کے جینے سے ہمیں بچا، مانگے بندہ توفیق اپنے رب سے۔ کون کون سی شکر گزاری کے عمل ہیں؟ جتنے فرما برداری کے کام ہیں سب شکر گزاری کے عمل ہیں۔ بندہ دعا کرتا رہے اللہ شکر گزار بنا، نہیں شکر گزاری کر پاتا ہوں جیسا چاہیے، اے اللہ شکر گزار بنا ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق شکر گزاری اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین ہمارے عزیزوں کو، ہمارے علماء کو، ہم سب کو، اور اسی طرح ہمارے چھوٹے بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ یہ فکر دے کہ تقوی اصل ہے زندگی میں۔ حضرت ارباز کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے بڑا مؤثر خطبہ دیا، ہم بہت روئے، ہمارے دل ہل گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا
یہ کسی رخصت ہونے والے کی بات ہے. یہ لگتا ہے کہ کوئی جانے والا ہمیں آخری بات کر کے جانے والا ہے. تو آپ سے کہتے ہیں ایک صحابی یا رسول اللہ کچھ ہمیں خاص بتا دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں علیکا بتقوی اللہ، علیکم بتقوی اللہ. ایک رخصت ہونے والے کی سب سے اصل بات یہی ہے کہ تم تقوی کی زندگی جینا. سننا اور ماننا دنیا میں سب سے کٹھن کام ہے، کسی بڑے کی سننا اور اس کی ماننا. اسی لیے بڑے نہیں بچتے کہتے ہمارا کوئی بڑا نہیں. کسی بڑے کی سننا آدمی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو اور اپنی عزت اور انا کے خلاف جب سمجھنے لگا ہو تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی کی وصیت اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے. وہ حاکم ہو، اگر کوئی حکومت نہیں ہے تو جو بھی نظام ہو، نظام میں جو بڑے ہیں ان کی بات سننا اور ماننا ضروری ہے. اور آپ نے فرمایا بدعتوں سے بچنا، بدعتوں سے بچنا، خبردار بدعتوں سے بچنا. جتنی تنبیہ ہے آپ نے کی عام طور پر امت میں اس کا کوئی زیادہ خیال نہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. ہم سب کو اللہ سمجھ دے کہ ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے اس عبادت کے مہینے میں نیکیاں کر رہے تھے. ہمارے ہاں تقوی کتنا حاصل ہوا؟ ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کتنی وہ پیدا ہو گئی صلاحیت. نیکیوں حلال کاموں سے ہم بچے، حرام کاموں سے بچنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فکر پیدا ہو جائے، مضبوط فکر ہو جائے حرام چیزوں سے بچنے کی. اسی لیے حلال چیزوں کی پابندی لگائی. روزے میں رات میں کہیں پابندی لگائی کہ اعتکاف میں ہیں تو اعتکاف والوں پر پابندی لگا دی. جو لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں ان پر پابندی لگا دی. حلال چیزوں سے، لذیذ چیزوں سے، شہوات سے، اور کہا پابندی کرو. بندے ہم نے آپ نے پابندی کیا، پابندی کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دی. اس کے بعد اگر حرام چیزوں سے ہم بچنے والے نہ ہو جائیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے. رمضان میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے صلاحیت تیار کرنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا. رمضان میں صرف اللہ کا فرما بردار بننا اور گناہوں سے بچنا یہ مقصود نہیں ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے گناہوں سے صرف رمضان میں بچتے ہیں، رمضان کے بعد پھر ویسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں جیسے پہلے. تو یہ تو مقصد نہیں ہے، یہ تو ناسمجھی ہے، غلط فکر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تقوی کی زندگی جئیں. رب العالمین ہم سب کو تقوی دے دے. یہ مبارک مہینہ جس کا مقصد تو نے بتایا ہے کہ ایمان والے روزے داروں کو تقوی حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں تقوی والا بنا دے. اے اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو تقوی پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.